بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وانک انت العلیم الحکیم. My more respected brother and elder in Islam, اردو اور انگلش جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اردو میں اچھا لگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری قابل قدر قابل عزت بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب حضرات کو، ساری امت کو ماہ رمضان مبارک جو ابھی آن پہنچنے والا ہے، آپ کو مبارک ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام تو شعبان سے یعنی پہلے ہی انتظار کرتے تھے کب رمضان آئے گا. تو مسئلہ ہمارا ہے اور وی ہیپی، کیا ہم خوش ہیں کہ رمضان مبارک آ رہا ہے؟ اگر دل سے جواب یہ ملتا ہے ہم خوش ہیں الحمدللہ. اگر یوں ہے تو پھر استغفار پا کر پھر اپنے دل کو ٹھیک کریں کہ یا اللہ میرے دل کے اندر رمضان مبارک کی عظمت رحمت یا اللہ بسا دے. تو قرآن کی آیت مبارکہ ہے کہ آپ کو اے امت محمدیہ، آپ کے اوپر روزے ہم نے فرض کیے ہیں جیسے ہم نے پہلی امتوں پر فرض کیے. یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر کسی نہ کسی شکل میں امتوں میں انبیاء میں روزے فرض ہوئے ہیں. اور مقصد کیا روزے کا؟ کہ آپ کی زندگی تقوی والی بن جائے. تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے ڈرنا. میرے نزدیک تقوی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہر نیکی کرنے کی توفیق مانگنا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا. یہ نہیں ہے کہ ہم ڈریں. ڈرنا کا ہے اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہم سے کبھی ہم اپنے وعدے سے ڈرتے ہیں؟ ریئلی اللہ پاک کو 70 ماؤں سے زیادہ ہمارے ساتھ محبت ہے. تو کہیں میرا مولا ناراض نہ ہو جائے. ایسے محبت کا پہلو پناہ ہونا چاہیے، یہ یاد رکھیں. تو روزے کے بارے میں چند ایک فضائل ہیں، وہ عرض ہیں. روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے. روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے. اور روزے کے اندر زیادہ باتیں نہ کرنا،
خاموشی اختیار کرتے رہنا یہ تسبیح سے بہتر ہے. ایک رکعت. اب ہمیں چاہیے کہ رمضان میں اپنے تراویح کا اہتمام کریں. اپنے کاروبار کا، اسکیجول کا، نوکری کا، ملازمت کا ہم ایسا کریں کہ مہینہ آ گیا ہے، اس میں اپنی آخرت اپنی جنت بنا لیں. رحمت کا دریا بہہ رہا ہے. اول 10 دن جو ہے رمضان شریف کے وہ رحمت کے ہیں، اور باقی 10 دن 11 سے 20 تک وہ برکت کے ہیں، برکت عطا ہوگی. اور آخری عشرہ جو ہے عتق من النار، جہنم سے خلاصی ہے. کیا مطلب؟ اگر جہنم سے خلاصی ہو گئی تو جنت رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو ایک دوسرے سے ایسے ملنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جیسے عرض کر رہا تھا، ایک رکعت جب ہم تراویح کی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 2500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جنت میں سرخ اور یاقوت کا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے محل تیار کر دیتے ہیں. اور 2500 نیکیاں میں نے کہا، لیکن اللہ چاہے جتنی مرضی بڑھا دے، اس کی لمٹ نہیں ہے. ایسا اخلاص ہے آپ کے اندر. اور یاد رکھیں، بعض لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے صرف ایک نیکی کی کمی ہوگی. وہ جا رہا ہوگا پریشان. تو راستے میں ایک سے بیٹھا ہوا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بھائی بات سنو، مجھے جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی چاہیے. جیسے وہ 33 والا پاس پرانے زمانے میں 32 والا فیل، ایک نیکی چاہیے. اس نے کہا یار بات سن، میرا اللہ مالک ہے، میرے پاس نیکی ہے ہی ایک، میں آپ کو دیتا ہوں. چل بھائی، واپس بندہ جائے گا اللہ کے پاس، کیا ہوا؟ لے ہاں جی نیکی مل گئی. کہاں سے؟ یہ فلاں فلاں بندے سے. بلایا. کیوں بھائی؟ کہ یا اللہ ایک ہی نیکی تھی، اس کو ضرورت تھی، میں نے دے دی اس کو تاکہ اس کی بخشش ہو جائے. اللہ پاک فرمائیں گے تو اتنا جنرس ہے، اس وقت اتنا بے خیال کیا، تو جا میں نے اس کی برکت سے آپ کو بھی بخش دیا. therefore جو سیلف سیکریفائس ہے، قربانی، ہر قسم کی قربانی کے لیے ہمیشہ ہمیں تیار رہنا چاہیے. والدین کے لیے، نیکی کے لیے، رمضان میں یا باقی جب نیکی کرنے کی توفیق آئے اور شیطان رکاوٹ ڈالے تو ہمیں اس کو اعوذ باللہ کہہ کر دور بھگا دینا چاہیے اور نیکی وہ کرنی چاہیے. پہلا روزہ، جب ہم پہلا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ ہمارے پہلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. شیطان کہتا ہے کیوں اتنا؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت کا دریا بہہ رہا ہے، جو مرضی چاہے جو مرضی کریں وہ. تو پہلا روزہ جب ہم رکھیں گے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اس کی جزا میں خود ہوں. بھائی جب اللہ مل گیا اور باقی کیا رہے گا؟ میں خود جزا ہوں، خود بدلہ ہوں روزے کا. اللہ اکبر. یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے. قرآن مجید 27 کو یا 23 کو نازل ہوا، 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر، اور پھر حالات کے مطابق آیات نازل ہوتی رہیں. تلاوت قرآن مجید سے
قرب الہی نصیب ہوتا ہے. یہ قرآن میں یا تلاوت ہم کریں گے ایسے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے قرآن مجید کا سارا سال اہتمام کرنا چاہیے، لیکن رمضان مبارک میں خوب اہتمام ہو. قرآن مجید پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا اور قرآن کو سننے کا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم قرآن سنتے ہیں اس کا اجر خود اپنی تلاوت سے زیادہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتا ہے. آپ تو خوش قسمت ہیں، آپ کا حافظ قرآن بہترین حافظ قرآن مجید ہیں، اور موقع یہاں ملے گا پورا قرآن سننے کا ارادہ فرمائیں. اس میں جاب کا معاملہ ہے، فیملی کا معاملہ ہے، تو ان کا انتظام کریں. ابھی وقت ہے. فیملی کے ساتھ، جاب کے ساتھ سب سسٹم سیٹ کر کے ان کو بھی کہیں، فیملی کو بھی، کہ آپ پھر اہتمام روزے کا اہتمام کریں. یہاں ایک تو بتا دوں، ہماری بہنیں جو ہیں نارمل حالات میں رمضان کے علاوہ تو کھانا ایک آدھا سال بناتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ رمضان شریف میں اتنا بوجھ ہم ڈال دیتے ہیں یا خود لے لیتی ہیں کہ وہ عصر سے شروع کر کے کھانے پکانے شروع کر دیتی ہیں. حالانکہ عصر کا ٹائم جو ہے یہ ذکر کا بہترین ٹائم ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سادہ کھانے، بھائی وہ مقصد تو تقویٰ ہے، اور تقوی کے اندر اب پہلے سے ڈبل کھائیں. روزہ افطار کیا، کھانا کھا لیا، افطاری ہے. پھر مسجد کے اندر بات تقسیم کرتے ہیں کچھ چیزیں، وہ بھی کھا لیا. پھر گھر میں جا کر بھی کھا لیا. اللہ اکبر. تو روزہ کہے کا روزہ ہے. یا رات کو کھا کر کہ فجر کو مجھے نہ اٹھانا، اب پہ نماز پڑھ لوں گا، یہ ترتیب صحیح نہیں ہے. سحور کی اپنے برکات ہیں اور افطار کی اپنی برکات ہیں. رمضان میں جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے. وہ روزے داروں کے لیے کھل جاتا ہے، وہ بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک روزے داروں کو اس میں داخل فرما دیں گے. یاد رہے صحیف ابراہیم 6 رمضان کو نازل ہوئے، اور انجیل اور زبور 12 رمضان کو نازل ہونا شروع. ایسا ہے، یہ سارا ایک دن نہیں، ایسا نہیں ہے. اور قرآن مجید 27 رمضان کو نازل ہوا. 12 روایات میں 23 آتا ہے، لیکن زیادہ علماء کرام 27 کہتے ہیں. تو آہستہ آہستہ 27 کو آخری آسمان سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس سے پہلے آسمان پہ نازل ہو گیا. اب وہاں سے آہستہ آہستہ حالات کے مطابق جبرائیل علیہ السلام قرآن کو نازل فرماتے رہے قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. روزے دار کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، اور ظاہر بات ہے اگر روزہ بخشش کی دعا کرے تو وہ تو قبول ہوگی. لا الہ الا اللہ. ہر ادنا شے اعلیٰ شے پر قربان ہوتی ہے. فرمایا مٹی جمادات کے لیے قربان ہوتی ہے، نباتات حیوانات کے لیے قربان ہوتی ہے، اور انسان اپنے رب پر قربان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اللہ پاک کی محبت عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، ماہ رمضان کی محبت عطا فرمائے، والدین بھی بچوں کی محبت عطا فرمائے، مسجد سے محبت عطا فرمائے، عامت المسلمین سے محبت عطا فرمائے، کفار کو محبت اس لحاظ سے عطا فرمائے. اور دعا ہم کریں یا اللہ
ان سب کو اسلام دے دے جو غیر مسلم ہیں، تیری جنت پڑی ہے وہ کم تو نہیں پڑے گی. وہ تو اللہ پاک ایسے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. جو اللہ کے راستے میں چلنا چاہتا ہے، اللہ اس کے راستے بالکل خوشگوار آسان فرما دیتے ہیں. فرشتوں سے بہتر ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. کیونکہ فرشتوں کے لیے روزے نہیں ہیں، وہ تو کھاتے پیتے نہیں ہیں. روزے ہوں بھی تو کیا، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے، روزے کا ان کے روزے کا کیا فائدہ ان کو. وہ کھاتے نہیں ہیں نہ پیتے ہیں، اللہ کا ذکر ان کی خوراک ہے. چاند ایک آداب بتا دینا مجھے. ہو گیا ابھی نہیں. اچھا 2-4 منٹ اور لوں گا میں. رمضان مبارک میں ہمیں غیبت سے دور رہنا چاہیے، اور نہ گلہ ہو، نہ شکوہ ہو، نہ شکایتیں ہوں. ان ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، لیسا صیام من العقل والشرب. روزہ جو ہے یہ نہ کھانے کا نہ پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، انما الصیام من اللغو والرفث. لغو باتوں سے پرہیز کرنا اور ہر برائی سے، ہر گندی بات سے الگ رہنا. اور ایک مہینہ یہ جو ہے زبردست پریکٹس ہے، زبان کے ذکر سے ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کرنے کے لیے تیار رہیں، ہر برائی سے بچیں. تو یہ بالکل یہ ایک ریفریشر اسپرچول ایک مہینے کا کورس ہے. ریفریشر کورس ہے، ایک مہینے کا اسپرچول کورس ہے. اگر ہم پورا صحیح طریقے کریں گے انشاءاللہ ہماری روح مطہر اور پاک ہوگی. یاد رکھیں، جنت میں وہ لوگ جائیں گے فوت ہوتے ہی جن کے ذمے گناہ کبیرہ نہیں ہوں گے، نیکیاں نیکیاں ہوں گی. اس لیے ہمیں چاہیے اپنی نیکی، اپنی جان کو، اپنی آپ کو ہر قسم کے گناہ سے پاک رکھیں، خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو، اور ہر نیکی خواہ کتنی ہی چھوٹی ہو اس پر کرنے کی کوشش فرمائیں. یاد رکھیں، چھوٹی نیکی کو شیطان کہتا کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا. چھوٹی نیکی یاد رکھیں، اس کی مثال علماء کرام فرماتے ہیں، چھوٹی نیکی دھاگے کی ہے، اور چھوٹیاں نیکی ادا کر لیں وہ دھاگا ٹوٹ جائے گا نا. لیکن چھوٹی نیکیاں کرتے رہے، جمع ہوتی رہیں، وہ رسا بن جائے گا، رسی بن جائے گی، رسی کو توڑنا مشکل ہو جائے گا. اسی جب نفس اور شیطان کی طرف سے ہمیں برائی کی دعوت ہو، اس پر بچنا ہمارا فرض عین ہے. پتہ نہیں موت کب آ جائے. ہر عمل کرنے سے پہلے چیک کریں میں کیا کر رہا ہوں، کرنے والا ہوں. 1 منٹ، میں کیا کرنے والا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں. اب جواب لے اپنے نفس سے. اپنے فتویٰ مفتی بیٹھا ہوا ہے اندر، تو انشاءاللہ اس چیک اپ سے گناہ ہمارے سے بالکل نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، نیکیاں ہی ہوں گی. ہمیں اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے، بلکہ سب اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہے. کوئی جھگڑا فساد نہیں کرنا، اونچی نہیں بولنا. اگر کوئی گڑبڑ کرے اس کو کہہ دو انی صائم، میں روزے دار ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے دونوں جبڑوں کے درمیان
اور دونوں ٹانگوں کے درمیان ان اعضاء کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ روزوں کے درخواست رکھیں، تقلیل، کم سے کم کھانا کھائیں، کم سے کم باتیں کریں، کم سے کم سوئیں، اور کم سے کم ایک دوسرے کو مل کر بات چیت گپ شپ لگائیں۔ نو، دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں۔ رمضان میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں۔ سحور کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خوب دعا کریں، اور اپنے گھر والوں پر برائے مہربانی رمضان کی افطاری تیار کرنے کے لیے بوجھ کم کر دیں۔ ان بیچاریوں کو بھی ذکر کرنا ہوتا ہے، پلیز۔ اور بعض ہم دعوت پہ جاتے ہیں، رشتہ دار دوست بلاتے بھی روزہ ہمارے یہاں کھولو، اس دن تراویح ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میک شور تراویح ہماری ضائع نہ ہو۔ آخر میں عرض ہے، چاند ایک دعائیں عرض ہیں، یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ یا اللہ، مجھے آپ اپنا بنا لیجئے۔ رابعہ بصریہ یہ دعا کیا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا اللہ، مجھے اپنا بنا لیجئے۔ جب کوئی کسی کو اپنا بنا لیتا ہے تو کیا ہے، مزے ہیں۔ دوسری دعا مانگا کریں ضرور، ہر گناہ سے ترک، ہر گناہ سے دور ہونے رہنے کی یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما، اور ہر نیکی کتنی چھوٹی ہو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام ابو حنیفہ ایک دعا فرمایا کرتے تھے اور تلقین بھی کی، عجیب دعا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یا اللہ، مجھے مستجابات بنا۔ کیا مطلب؟ مستجابات ہوتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہو۔ اللہ اکبر، کیسی بات ہے امام صاحب، ماشاءاللہ۔ یا اللہ، مجھے مستجابات بنا، یعنی آئندہ میں کوئی بھی دعا کروں وہ قبول ہو جائے کرے۔ آمین آمین۔ جو کسی مسلمان کے لیے 27 مرتبہ دعا کرے، اس کے خیال میں جو کوئی کسی مسلمان کے لیے 27 مرتبہ دعا کرے، اس کی سب دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزی میں برکت ہوتی ہے، اور خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ لہذا موقع ایسا بنا ہوا ہے، رمضان میں ہم اپنے لیے بھی دعا کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ اور رمضان مبارک جو ہے، گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی بہترین ایکسرسائز ہے، بہترین مشق ہے گناہوں سے بچنے کی۔ مہینہ پوری کوشش کریں، سبحان اللہ، 11 مہینے آرام سے گزر جائیں گے۔ روزہ روحانی غذا ہے، اسپرچول فوڈ ہے۔ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت سے شرف کلام الہی نصیب ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، پلاننگ کر لیں گھر والوں کے ساتھ، جاب کے ساتھ 10 دن اعتکاف کریں، آخری 10 دن اعتکاف کریں۔ اب 10 دن اعتکاف کے اندر ہمارا تجربہ کا بھی ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ گھر ہوتے ہیں، 10 دن کوئی گناہ نہیں ہوتا، نیکیاں ہوتی ہیں۔ کتنی اچھی پریکٹس ہے یہ، جب 10 دن پوری گناہ نہ کرنے کی جب زندگی گزرے تو اس کے بعد باقی زندگی بھی گناہوں سے انشاءاللہ بچی رہے گی۔ اسے اس کے پہلے فرمایا کریں، اور اس میں رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ 70 گنا 27 گنا سبحان اللہ نصیب ہوگا۔ اور اس کے اندر ہمارے غریب غربا رشتہ دار پہلے ہیں، پھر مساجد ہیں۔ یہ مساجد کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ میں آپ ڈونیٹ کرتے ہیں نا۔ اور یاد رکھیں،
$1 کے 70 ملیں گے ثواب. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور اللہ تعالیٰ رزق میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں. اور آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 5 منٹ اور ہیں؟ اچھا بیٹھ جائیے. اچھا آپ پہلا اشارہ کیا میں نے سمجھا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اچھا انہوں نے فرمایا کہ وقت اور ہے تھوڑا سا، تو میں عرض کرتا ہوں رمضان کے بارے میں. اس میں آخر میں ہمیں چاہیے اعتکاف کرنا. اور اعتکاف کے اندر کیا ہے 1-to-1 ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیب ہوتا ہے. اعتکاف کیا ہے؟ سب سے کٹ کر اپنے اللہ کا ہو جانا، سب سے کٹ کر، سب دروں کو چھوڑ کر، دروازوں کو چھوڑ کر 10 دن اللہ تعالیٰ کے دروازے پر بھکاری بن کے بیٹھ جانا. اللہ اکبر. ہمارے در پہ کوئی آ جائے، یقین جانو یہاں تو وہ ہے ہی نہیں، اللہ کا فضل ہے. پاکستان میں غریب لوگ بیچارے لوگ آتے ہیں، کھانے کے وقت دیتے ہیں، اور ہر گھر کے میں ہو توفیق کو وہ دیتے ضرور ہیں. تو 10 دن اعتکاف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھ جانا. اور یقین جانے پہلے بھی عرض کیا ہے 10 دن رات دن 10 دن گناہوں سے پاک زندگی جب گزرے گی تو سبحان اللہ. اور لیلۃ القدر اعتکاف کرنے والے کو لیلۃ القدر تو ضرور مل جاتی ہے، جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. رمضان میں آخری عشرہ جو اعتکاف کرتا ہے اس کو لیلۃ القدر تو ضرور نصیب ہو جاتی ہے. صرف اس کا تعین نہیں ہے. بعض علماء کرام کہتے ہیں 27 ہے، بعض کہتے ہیں 23 ہے، بعض کہتے ہیں 25 ہے، لیکن 27 کے معاملے میں زیادہ علماء کی اتفاق رائے ہے. یہ قرآن کا مہینہ ہے. زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے نزدیک پورے 7 قرآن ختم کرنا رمضان میں بہت اچھی بات ہے، بہت ثواب ہے، جو کہ ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. میں اس کے بجائے 3 قرآن پڑھنے کے بجائے چاپ 1 قرآن پڑھ لوں گا، لیکن معنوں کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ. میری بات کی قرآن کیا ہے؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، ڈو اینڈ ڈونٹ. تو قرآن مجید رمضان میں نہیں، صرف آپ جب وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں برائے مہربانی آپ قرآن کو ترجمہ بھی پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں. اور ہر ترجمہ صحیح نہیں ہے، یہ بتا دوں. بعض مرزائیوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے، اور کئی ادر مسلمانوں میں جو مشرکین ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے. یاد رکھیں تو ہم ترجمہ وہ پڑھیں جو اپنے علماء سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے. تفسیر وہ پڑھیں جو میرے ناقص علم میں ہے. سادہ ترجمہ جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تفسیر بہترین جو ہے وہ تفسیر معارف القرآن ہے. آج حضرت محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باپ ہیں، ان کی تفسیر ہے معارف القرآن. انگریزی میں بھی ترجمہ موجود ہے. اور اس سے سادہ جو ہے تفسیر بڑی مختصر ٹو دی پوائنٹ، وہ ہے ترجمہ القرآن بھائی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ترجمہ القرآن
یہ انگلش میں موجود ہے، اردو میں موجود ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبت عطا فرمائے، قرآن مجید سے محبت عطا فرمائے اور تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کا حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بھی بچوں کے اہل و عیال کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مسجد جو ہے آپ کی مسجد ہے، سمجھے بات. اس کا خرچہ اخراجات جو ہوتے ہیں ڈونیشن وغیرہ وہ اوپر سے نہیں آتے، اوپر والا جو ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. تو یہ آپ کی مسجد ہے، تو آپ اس کا پورا توجہ کریں. اور خاص کر رمضان کے اندر تو $1 دیں گے $70 کا ثواب ہوگا. آپ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، عرض ہے کہ آپ ہم سب کے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو سرخرو عطا فرمائے اور پوری امت جو ہے سرخرو ہو اور امت کو اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ فرمائے، ہمیں بھی ہر شر سے محفوظ فرمائے اور ہر خیر سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Please share this video as a صدقہ جاریہ. جزاک اللہ خیر.